وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزاں سے تجھ کو چھپا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه، اللهم صل على سيدنا روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ اور سب سے پہلے تو تمام اہل وطن کو، تمام محبان وطن کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو۔ آج جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ آزادی کیسے منائیں۔ احباب ذی وقار، ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں ایک نعمت کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس وطن کے اگر ہم جھنڈے کو دیکھیں تو اس وطن کا جو پرچم ہے وہ بتا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضراء کا فیض اس ملک پہ ہے۔ اگر ہم اس کے بنانے والے کو دیکھیں تو بنانے والے کو محمد علی جناح کہتے ہیں، اور اگر اس ملک کے جس دن بنا ہے اگر اس نسبت کو دیکھیں تو 14 ہے۔ تو مطلب یہ ہے اس ملک پر محمد مصطفیٰ کا بھی فیضان ہے، علی المرتضیٰ کا بھی فیضان ہے، 14 مقدس ہستیوں کا بھی فیضان ہے، تو رمضان المبارک کا بھی فیضان ہے۔ تو اس وطن کے پیچھے اتنی ہستیوں کا فیضان ہے، اتنی ہستیوں کا فیض ہے۔ ان تمام ہستیوں کی محبت کا صلہ، ان کی نگاہ کرم کا صلہ ایک وطن عزیز ہمیں پاکستان ملا۔ پاکستان، اس کے اگر لفظ کو دیکھیں تو شروع میں آتا ہے پاک ستان، تو اس کا مطلب یہ ہے ایسا مقدس ٹکڑا جو پاک ہو۔ اس کے نام سے لے کر پرچم تک، اور پرچم سے لے کر بننے کی تاریخ تک، ان سب پر فیضان اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کا ہے، قرآن پاک کا فیضان ہے، اور ان اللہ والوں کا فیض ہے جن اللہ والوں کی نسبت سے، جن کی جد و جہد سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اور ان کروڑوں لاکھوں قربانیوں کا فیض ہے، ان لاکھوں قربانیوں کا جو آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں پیش کر کے اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ اب آپ یہ تھا کہ پاکستان بنا کیسے، ایک چھوٹی سی مختصر سی گفتگو کہ کیسے بنا اور ان پر فیضان کن کا ہے۔ اب آئیے ذرا چلتے ہیں کہ ہم آزادی کیسے منائیں، جو اصل ٹاپک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب آپ کو میری نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ تو پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اب اس کا چرچا کیسے کرنا ہے؟ اب سوالیہ نشان یہ ہے، کیا صرف ترانے لگا کر چرچا کرنا ہے؟ کیا نغمے سننے سے چرچا ہوگا؟
کیا 1 سال کے بعد پاکستان کے نعروں سے گونجتی ہوئی ایک ریلی نکالیں گے تو چرچا ہوگا؟ کیا اپنے بچوں کو باجے لے کے دے دیں گے تو اس سے چرچا ہوگا؟ کیا پاکستان کے سے بنی ہوئی ایک شرٹ پہن لیں گے تو کیا اس سے چرچا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی قدر، اس سے چرچا میں نہیں مانتا کہ پاکستان کا ہوگا، اور نہ ہی اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوگا اس انداز سے کہ ہم نمازوں کو بھی چھوڑ دیں، ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو بھی چھوڑ دیں، قرآن پاک کی تلاوت کو بھی چھوڑ دیں۔ ان سارے امور کو چھوڑ کے اگر ہم جلوس کے اندر شامل ہو جائیں، ہم ریلی کے اندر شامل ہو جائیں، یا ہم شرٹ پہن لیں، یا جھنڈا ہاتھ میں لے لیں، تو یا ترانہ سن لیں، تو یہ اپنی دکانوں پہ، شاپ سے، بازاروں میں، گلیوں میں ترانے لگا دیں، تو اس سے پاکستان کی آزادی ہوئی تھی۔ احباب ذی وقار، پاکستان کی آزادی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ آپ یہ کام کریں گے، پاکستان کی آزادی اس لیے ہوئی تھی کہ پاکستان سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، اس ملک کے اندر امن ہوگا، اس ملک کے اندر سکون ہوگا، غریب کو حقوق ملیں گے۔ پاکستان کی آزادی اس لیے لی گئی تھی کہ اس وطن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ملے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کے نغمے پیش کیے جائیں گے۔ وطن عزیز کو حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا فیضان ہوگا، ہر نوجوان کی سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا عاشق، ہر نوجوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے الاپتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر افسوس کہ اس وطن عزیز کو بس گانوں اور ترانوں کی سر نظر کر دیا گیا۔ اس جشن آزادی کے مقدس دن کو ہم نے صرف اور صرف ترانوں تک محدود کر دیا، صرف جھنڈیوں تک محدود کر دیا۔ احباب ذی وقار، جھنڈیاں لگانا حق ہے، جھنڈے لگانا حق ہے، پاکستان کی محبت کی علامت ہے، جلوس نکالنا حق ہے، مگر اس مقصد کو سمجھو جس مقصد کے لیے وطن عزیز کو حاصل کیا تھا۔ احباب ذی وقار، وطن عزیز کو حاصل کیا گیا تھا، عزتیں محفوظ ہوں گی۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا پاکستان میں عزتیں محفوظ ہیں؟ کیا آپ کی ماں، بہن، بیٹی، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کیا محفوظ ہیں ان کی چادریں؟ اگر نہیں تو پھر لمحہ فکر ہے کہ جس مقصد کے لیے وطن عزیز کو حاصل کیا تھا اس مقصد کو تو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ عدل و انصاف کے لیے لیا تھا، کیا پاکستان میں عدل و انصاف ہے؟ امن کے لیے لیا تھا، کیا پاکستان میں امن ہے؟ دکھ سے کہنا پڑتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سے امن ملنا تھا وہاں بھی امن نہ مل سکا۔ مساجد سے ملنا تھا، ممبروں سے علماء کرام نے امن کا درس دینا تھا، مگر آج اس پرفتن دور کے اندر ملک پاکستان کے اندر دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جگہ، وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں سے امن ملنا تھا وہیں سے فرقہ واریت شروع ہو رہی ہے۔ دکانوں پہ فرقہ واریت نہیں ہوتی، مساجد سے شروع ہوتی ہے۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد امن قائم کرنا تھا، آج ہم امن سے دور ہو گئے، امن ہم سے دور ہو گیا۔ احباب ذی وقار، اگر ہم صحیح معنوں کے اندر محب وطن ہیں، اگر ہم صحیح معنوں کے اندر پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر سنیں، قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس ملک پر عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا، اس ملک پر آزادانہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی۔ مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران، قرآن پاک الماریوں میں پڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم آزادی کے نام پر ایک اپنا جو من کی بات آتی ہے وہی کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میری آپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کو اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو اسکولوں میں ڈانس کروائیں گے، پاکستان اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ سر سے دوپٹے اتار کر بازاروں میں گھومیں گی، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ بچیوں کے سر پہ دوپٹے آئیں گے۔ اگر آج ہم نے دوپٹے اتروانا شروع کر دیے تو پھر سمجھیں ہم آزادی کے مقصد کو نہیں پہنچے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ احباب ذی وقار، اگر میری گفتگو سے کسی پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی وطن کی محبت کرنے والے کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، مگر میرا مقصد تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ رب العزت اس ملک کو شاد و آباد رکھے،
اس ملک پر ہمیشہ پائنتن پاک کا سایہ رکھے، اس ملک پر ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان کرم رکھے، اس ملک پر ہمیشہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، اس ملک کی عدالتوں میں قرآن پاک کا نظام قائم ہو، قرآن پاک کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس ملک کے اندر ہر پاکستانی شہری خوشحال رہ سکے، ہر پاکستانی شہری کو اس کے حقوق مل سکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مرکز بن جائے یہ میرا وطن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا اس وطن کا ہر نوجوان نظر آئے۔ مالک کائنات اس وطن عزیز کو ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رکھے، دشمن کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رکھے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، پاک فوج کی خیر فرمائے، پاکستان کے جتنے ادارے پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، مالک کائنات ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان کرم عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ جتنے بھی ادارے، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی احباب، جتنے نوجوان پاکستان کے سے محبت کرتے ہیں، مالک کائنات ان کی خیر فرمائے، ان کی آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔